انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ بڑی وہ ناانصافی ہو رہی تھی. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ان کے لیے میاں نواز شریف جب اور شہباز شریف اور یہ لوگ جس وقت یہ جیل میں تھے, ان کے کھابے ہوتے تھے, ان کے کھانے ہوتے تھے, بوفے لگتا تھا, 45 لوگ ملتے تھے, ہزاروں لوگ ادھر ملنے کے لیے گئے تھے, وہاں پہ موج میلہ ہوتا تھا. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں, انہوں نے این آر او کے بارے میں بات کی ہے تو مسٹر احسن اقبال اینڈ مسٹر حنیف عباسی, آپ لوگ یاد ہونا چاہیے جنرل باجوہ نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا. آپ کو پاکستان کی جو KGB ہے, میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لیتے ہوئے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, پر آپ کے چینل جو ہے اس کو کاٹتے ہیں تو میں کہوں گا KGB. تو KGB نے جو وہ آپ کے جناب والا ریزلٹس جو ہیں اس کو چینج کیا اور کیبنٹ کے سامنے رکھا, اور وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹس جو تھے نواز شریف کے وہ لو دکھائے, اس کی بیسس کو اس کو رائے فرار دیا گیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے بھائی جان؟ اور اس کے بعد وہ NRO اور لنڈن پلان کے تحت ہی آپ لوگ ادھر آئے ہو اور فارم 47 کی حکومت آپ کی بنی ہے, ورنہ آپ کا تو صفایا عوام نے کر دیا تھا. یہاں پہ میں حنیف عباسی کو یاد کراؤں گا, جناب ایفیڈرین کا کیس نہ بھولیں. یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ بات کر رہے تھے جناب کہ رانا ثنا کے بارے میں اور باقی لوگوں کے بارے میں. میں بار میں کہہ چکا ہوں, رانا ثنا انٹیریئر منسٹر رہ چکا ہے, اس کے اوپر جو منشیات کا کیس تھا, جو DG اینٹی نارکوٹکس فورس اس وقت جس نے وہ کیس بنایا تھا, رانا ثنا کو چاہیے کہ موجودہ DG اینٹی نارکوٹکس اٹھ کے, جن کا میجر جنرل کا رینک ہے, وہ اٹھ کے رانا ثنا سے یا معافی مانگے اور کہیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس نے وہ فیبریکیٹڈ اور جھوٹا کیس بنایا تھا, اور اس وقت کے DG اینٹی نارکوٹکس کو پھر اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے اور اس کی ٹیم کو بھی سامنے لانا چاہیے اور اس کے خلاف لیگل پروسیڈنگز کرنی چاہیے. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ چیز سامنے آنی چاہیے. اس کے بارے میں ابھی آخر میں یہی کہوں گا کہ حکومت کے ساتھ کوئی بات کرنے کی نہیں ہے. پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ جا کے کوئٹہ میں آپ کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں, کوئٹہ کے ریڈ زون میں جا کے آپ کریں, چمن پہ آپ کریں, پشین میں آپ جا کے کریں, لورا لائی میں, ان جگہوں میں کریں, لوگوں سے حال پوچھیں. وہاں پہ انفورس ڈسپیئرڈ پرسنس کا جو غم اور غصہ بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں پایا جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی آخری بات میں کروں گا, پھر اسد کیسر صاحب اور بیرسٹر صاحب بات کریں گے, کہ آپ کا سندھ میں بدین میں فہمیدہ مرزا صاحبہ کے خلاف, وہاں پہ آپ کے GDA کے خلاف پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے اس کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ان کو انہوں نے بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. اور آج جو سیلاب کے حوالے سے جو مطلب آپ کا NDA میں ہے یا ایرا ہے, ان کو سامنے آنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ کیا کچھ کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی ساری باتیں عمر صاحب نے کی ہیں. میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جب سے آئی ہے ہم نے پبلک پالیٹکس کی ہے, نہ پاورنگ شیئرنگ کی ہے, نہ اپنے سختیاں ان کے سامنے رکھی ہیں کہ ان کا ازالہ کیا جائے. خان صاحب کے سل کا اگر کسی کو سب سے پہلے مرتبہ پتہ چلا تو وہ بھی سپریم کورٹ نے, حکومت نے خود ڈاکومنٹس فائل کیے, ورنہ خان صاحب نے کبھی اپنے سل کے بارے میں نہیں بتایا تاکہ ایٹینشن نہ ڈائیورٹ ہو. خان صاحب جس سے ہمیں بھی ہے وہ بوگس اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے وہ سارے کیسز انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوں گے. ہم نے ہمیشہ پارلیمان میں ایک سیریس ایشو اٹھایا ہے. آج بھی پارلیمان میں جو ایشو اٹھایا ہے وہ انفورس ڈسپیئرنسز کا ہے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت اسرائیل کے خلاف فلسطین کے لیے ہانیہ کی ڈیتھ پہ ہم اکٹھے ہو گئے تھے, اس وقت پوائنٹ آف آرڈر پہ ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم آج تک یہ تو بتائے کہ سپریم کورٹ نے آپ سے انڈرٹیکنگ لے لی تھی کہ آج کے بعد کوئی بندہ اپنے گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا مگر وہ جو کسی FIR میں مطلوب ہو اور قانون کے مطابق اٹھایا جائے گا. وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا, یہ کمٹمنٹ کی کہ میں آپ کو اسپیکر صاحب پتہ کر کے آپ کو انفارم کر دوں گا. آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا. اس بات کی بڑی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں. دیکھو فقط یہ کہنا کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے کافی نہیں ہے, پاکستان کا مضبوط ہونا لازم ہے. آپ اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کرے, اپنے عوام کو مین سٹریم میں لائے,
ہم نے یہی کہا پاکستان تحریک انصاف نے کہ آل پارٹی کانفرنس اگر بلائی گئی تو ہم اس کا حصہ ہوں گے. سی پیک پہ بات آئی تو ہمارا نمائندہ گیا. خان صاحب نے اعلان کیا کہ پاکستان کے بیرونی ممالک سے اگر دوست ملک کا سربراہ آیا تو ہم باوجود اپنے ریزرویشن کے ان کے ساتھ شرکت کریں گے. ہم اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اسٹرینجر سمجھتے ہیں. اس وقت احسن اقبال کو مخاطب کر کے ہم کہتے ہیں آپ کو ہم نے اتنا کہا تھا کہ اس پارلیمان میں کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ آپ جیتے ہوئے ہیں. ان کو ان کے بچے ان کے ڈرائیور بھی نہیں مانتے کہ یہ جیتے ہوئے ہیں. حنیف عباسی صاحب کے پاس اس وقت 7,000 کا ووٹ نہیں ہے. اس سے سب سے پہلی مثال دی اور سب سے آنیسٹ بات کی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے, جس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حکومت لینے کے بعد رجیم چینج کرنے کے بعد اس کو طول اس لیے دی. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.